وہ یہ شکوہ نہ کریں کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی ہے۔ میں نے آج صبح ایک تصویر دیکھی جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کا گھر جل گیا وہ کھیتوں میں رات سوئی ہیں۔ میرے نبی نے تو اس بیٹی کو رحمت کہا ہے۔ قیامت کے دن یہ رحمت بیٹی جب رحمت للعالمین کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائے گی کہ آپ کے نام لیواؤں نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر 2 ماہ کے بعد، ہر 3 ماہ کے بعد، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی قسم نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اور اگر اسی بات پہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت والے دن یہ مقدمہ لے کر آ گئے کہ خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں نے میرے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آج یہ سوال اپنی عدلیہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اپنی حکومتوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے پہ کئی بار چیخ و پکار کر چکا ہوں کہ جوزف کلونی کے مجرموں کو اگر سزا دی گئی ہوتی تو آج ممکن ہے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ ہمارے عدالتی نظام نے مسیح کو تو سزا سنا دی، لیکن جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا ان کے لیے کوئی سزا نہیں سنائی۔ کبھی ہم جڑا والا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم شانتی نگر کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم گوجرا کا رونا روتے ہیں، کبھی ہم قصور کا رونا روتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی صلیب کو توڑا گیا۔ 1 ماہ میں ٹرائل کرو۔ قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے، ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو۔ ہم تھک گئے ہیں۔ ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے سارے جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے، آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے۔ اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔
عمر فلسطین کے فاتح بن کر گئے، آج بھی وہ چرچ موجود ہیں، وہ عبادت گاہیں موجود ہیں، اسی حالت میں سب کچھ ہے۔ شام میں ایک چرچ کے تھوڑے سے حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے واپس چرچ کو وہ زمین دے دی۔ میں آج دنیا کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں رواداری کی بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی رواداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے جلانے والوں کے خلاف ہم آواز ہوتے ہیں۔ آج تو رات جلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اتنے ہی دکھی ہیں جتنا دکھ ہمیں قرآن کریم کے جلانے کا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارا مقدمہ کمزور کیا ہے۔ ہم سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والے واقعات پہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے ہمارے مقدمے کو کمزور کیا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بشپ صاحب آپ سے، کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی مسیحی مراکز میں سے ایک ہے، آپ سے، آپ کی پوری قوم سے، اپنی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، اپنی ریاست اور حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان، سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے مذمت کا بیان آیا، اور یہ میں اپنی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں آج صبح سے تمام چینل پر، کہ جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں، مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں، مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے، جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے، جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر، یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا، مجھے بشپ صاحبان نے نہیں کہا، مجھے چرچ آف پاکستان نے نہیں کہا، مجھے محترم بشپ صاحب نے نہیں کہا، یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل، کہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے، اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محترم بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ نام بتا، آرچ بشپ ڈاکٹر سیباسٹین شاہ صاحب، آرچ بشپ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی اور علامہ زبیر صاحب کا اور سارے لوگوں کا جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس دکھ میں، اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت کافی دکھ کی بات ہے، مسیحی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 14 اگست یعنی 2 دن پہلے سب نے وہاں پر سارے ملک میں 14 اگست منایا گیا، اور جھنڈے ابھی بھی کسی جگہوں پر جھنڈے بھی لگے ہوئے، اور سب نے ترانے یہی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس قسم کے واقعے نے اتنا خوف پیدا کیا، جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ بچے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے۔ یہ صبح سویرے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً صبح 6 بجے کے قریب، کل 6 بجے سے ہی یہ پریشانی، دوڑ بھاگ دوڑ، گھروں کو چھوڑ کر جانا یہ شروع ہو چکا تھا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور وہاں پر اپنے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص پلاننگ کی گئی ہے، ورنہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیحی بچہ ہو یا بڑا، اسے تعلیم شروع سے ہی دی جاتی ہے، کیونکہ ہم
96% مسلمان بھائی بہنوں کے درمیان رہتے ہیں اور مسیحی ٹوٹل ملا کر کوئی 2% ہیں. تو اتنی بڑی آبادی میں جتنے بھی آپ دیکھیں ہمارے کوئی گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی بھی بستی ہو، اس میں اگر 100 کے قریب مسلم خاندان ہیں تو وہاں پر 5 یا 6 مسیحی ہیں. تو ان کی آپس میں بنتی اس لیے اکٹھے رہ رہے ہیں. تو بنتی بھی آپس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر لینا دینا بھی ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بیاہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے. پھر ہر مسیحی کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ یسوع المسیح کا نام دیا گیا ہے، 20 سے زیادہ. پھر یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک پوری سورت مقدسہ مریم کے نام پر. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ آل عمران، سورت آل عمران کے اندر بھی سارا کرسمس کا واقعہ بھی ہے، پیدائش کا واقعہ بھی ہے، سب کو پتہ ہے. اس لیے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کو جلانا تو کیا قرآن پاک کے بارے کچھ کہنا بھی وہ گوارہ ہی نہیں کر سکتا، یہ سوچ نہیں سکتا. پھر ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک جلایا، وہاں لکھا گیا، وہاں سنا ہے کہ وہاں کسی نے لکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے. اور میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ذی عقل شخص ہو اور وہ یہ سوچے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے اور اسے پتہ ہے کہ ملک میں قانون 295 ABC موجود ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کا جو قرآن پاک سے پیار ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے. تو اس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو زندہ ہی زمین کھا جائے گی اگر میں یہاں پر ایسا کروں، یا عثمان اٹھا لے گا، تو کر ہی نہیں سکتے جب تک کوئی خاص پلاننگ نہ ہو. لوگوں کے اپنی ذاتی رنجشیں ہیں، پیسوں کا لینا دینا ہے، کئی چیزیں ہیں، مکس ہیں. تو اس وجہ سے جس نے بھی یہ کیا ہے، یہ انتشار پھیلانے کے لیے کیا. تو سب سے پہلے میں بھی اپنے سب بھائیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے جلائے جانے پر میں بہت شرمندہ بھی ہوں، اور اس کے لیے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل سے بھی کام لینا چاہیے. کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں. تو اس ایسے اگر کوئی جس طرح یہ ہوا ہے اس کی تحقیق کرائی جاتی بجائے یہ کہ ایک دم مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے اور اعلان ہونے کے ساتھ ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر بس ایک دم دھاوا بول دیا ایک دم، اور لوگ جو تھے بہت سارے لوگ وہ پہلے سے ہی گھروں سے بھاگ گئے تھے. میں ان مسلم بھائیوں کا بھی، بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے پڑوس میں رہنے والے مسیحیوں کو بتا دیا تھا کہ آپ بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے. لوگ کئی لاہور آ کر انہوں نے مطلب ایسا بھاگے ہیں، لاہور آ کر انہوں نے سانس لیا، اور بھی کچھ کھیتوں میں بھاگ گئے. پورا دن ہی ادھر ادھر چھپتے رہے، کیونکہ یہ صبح 6 بجے کی بات ہے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا. پھر یہ ہے کیونکہ مساجد میں اعلان ہو گیا، تو اس طرح سے کوئی 20 سے زیادہ چرچ لائے گئے. وہاں پر اس علاقے میں بستی میں تو 4-5 ہی چرچ تھے، اس کے ساتھ جو متصل چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. اب وہاں پر بھی یہی کام شروع ہوا. اب چرچز کو جب جلایا گیا، چرچز میں انجیل مقدس ہے، زبور ہے، توریت ہے، اب کئی وہ جلا دی گئی کتابیں، وہ بھی جلا دی گئی. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. گرجوں کے اوپر چڑھ کر آپ لوگ فوٹیج دیکھ چکے ہیں، صلیبیں توڑی گئیں اور بے حرمتی کی گئی. اس کے علاوہ پھر آخر میں قبرستانوں میں جا کر، قبرستان کا نزدیک، وہاں جا کر بھی قبروں کو مسمار کیا گیا، وہاں صلیبیں لگی ہوئی تھیں. تو میں سوچتا ہوں جس طرح سے میں نے پہلے کہا، جب ہمیں فون آنے شروع ہوئے کہ بشپ صاحب ہمارے لیے کچھ کریں، انہوں نے کچھ نے آپ کا نام لیا کہ بھائی علامہ طاہر اشرفی کہاں پر ہیں. میں نے کہا ہم رابطے میں ہیں. انہوں نے ہمارے ڈائلاگ والوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بہت سارے علماء کا نام لیا، پوچھا. انہوں نے کہا کہ پولیس یہاں پر بالکل ان کی بس میں نہیں ہے بات. وہ اگر کھڑی بھی ہے ان کے سامنے بھی، انہوں نے فوٹو بھی دکھایا کہ دیکھیں پولیس کچھ نہیں کر سکتی. ہجوم اتنا بڑا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ ہے بھی صحیح بات. تو ایک بات ہے، میں ایک سوچتا ہوں کہ، اور وہی کسی اور ایک نے فون کیا، کہنے لگے کہ ہم نے صرف سموار کو بھی 2 دن پہلے، کیونکہ یہ منگل بدھ کا واقعہ ہے، کہنے لگے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پر ہی ترانے گائے ہیں
اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور یہ بچے جو بھاگ رہے ہیں، خواتین جو گھروں کو چھوڑ کر اور ان کے سامان اٹھا کر گھروں سے اٹھا کر سڑکوں پر لا کر جلائے گئے، یہ جو خوف ہے یہ واقعہ گزر جائے گا۔ ابھی جس طرح سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک کوئی ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ہی ہو کہ کوئی کمیٹی بنے گی، تحقیقاتی کمیٹی بنے گی، 15-20 دن تک کوئی آنا جانا رہے گا، کوئی ادھر آئے گا کوئی ادھر جائے گا، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، گھر بنا دیے جائیں گے۔ لیکن ان بچوں کے ذہن میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو خوف پیدا ہوا، جو مسلم لوگوں کی طرف سے جو یہ ظلم ہوا، اس کا خوف ان بچوں کے ذہنوں سے یہ کون نکالے گا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک واقع ہی، جیسے بھائی نے کہا ہے کہ یہ حملہ مسیحیوں پر ہوا، ریٹیلیشن میں ہوا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہم پاکستان پر ہوا، پوری قوم پر ہوا۔ یہ جو حملہ ہے یہ پاکستان کی ساکھ پر ہوا ہے۔ بے شمار باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ہم ان کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ہر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، یہ سینٹ اینتھنی اسکول ہے جہاں پر ہم، چاہے اس میں کرسچن مسلم بچے ہیں یا مسلم، یہاں پر بھی آبادی کے لحاظ سے یہاں پر تقریباً 95% بچے مسلم ہیں۔ ہم سب کو تربیت دیتے ہیں، سب کو شہری بناتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا تعین آپ نے نہیں کیا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا، آپ ادھر پیدا ہوئے۔ اگر آپ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اسی سرزمین پر محنت کرنی ہے، اسی سرزمین کو شاداب کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ کیونکہ اگر میری خواہش ہوتی کہ میں کہیں پیدا ہوں تو میری اپنی خواہش سے ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ ادھر ہی پیدا ہوئے تو ادھر کی زمین کے لیے پیدا ہوئے، ہم نے ادھر ہی رہنا۔ تو آخر میں میری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ، اگر کوئی، اب خدا کرے کہ ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، تاکہ فرد واحد، اگر یہ شخص نے فرد واحد نے کام کیا تو پوری آبادی کا اس سے کیا قصور؟ پوری آبادی کو تو نہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔ وہاں کا جو فادر ہے، پریسٹ ہے، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب گرجے شہید ہو گئے، اب ان کا کیا قصور؟ وہ تو بلڈنگ ہے۔ تو فرد واحد کا عمل پوری آبادی سے اس کو نتیجے پر نہ اس کو کیا جائے، پوری آبادی کو اس کا جو ہے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ تو ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے، بلا تفریق سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور ہمارے بھائی اس پیار محبت کو اس طرح قائم و دائم رکھے تاکہ ہم اپنے سب گھرالی پرچم کو دنیا میں اونچا کر سکیں، اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ عزت اور آبرو سے زندگی گزارے، اور پاکستانی کہلوانے میں اور پاکستان میں رہنے میں فخر محسوس کرے۔ خدا آپ سب کو اپنی برکات سے مانا۔